بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت پورا خطہ ایک خوفناک جنگ کے خطرے کی زد میں ہے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ برادر ملک ایران کی طرف سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ ایران نے اپنے دیگر جو ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہیں، جن میں شام اور عراق بھی شامل ہے، ان پر بھی اسی طرح سے میزائل حملے کیے ہیں۔ ایران کی طرف سے یہ حملے کیے جانے کا جواز کیا ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب فلسطین اور اسرائیل کے مابین ایک جنگ پہلے سے جاری ہے، اسرائیل فلسطین پہ بربریت کے پہاڑ اور ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ توڑ رہا ہے۔ وہاں پہ مسلسل تقریباً 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 4 ماہ ہونے کو ہیں، کہ وحشی اسرائیل جو ہے اس کا غصہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہی ایران جو کہ جسے ہم اپنا برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، ایران مسلسل اسرائیل کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ جی آپ غزہ پر حملے بند کر دیں ورنہ آپ کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم میزائل فائر کریں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ اچھا، دھمکیاں اسرائیل کو دی جا رہی تھیں، لیکن حملے کر دیے اپنے ہی برادر اسلامی ممالک پہ، اور یہ حملے کیے جانے کے بعد پورے خطے میں حالات جو ہیں وہ یکسر تبدیل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ تقریباً کوئی 12 سے 18 گھنٹے کے دوران اس قدر حالات تبدیل ہوئے ہیں کہ اس وقت تک پاکستان اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ایران کے سفیر کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جو واپس چلے جائیں، اور تہران سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے وزارت خارجہ نے، دفتر خارجہ نے ایران کے جو سفیر ہیں ان کو طلب کیا تھا، اور ان کو ایک احتجاجی مراسلہ بھی دیا، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی داخلی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے، پاکستان پر ڈرون اور میزائل سے اٹیکس کیے گئے ہیں۔ اور اگر یہ حملے ہوتے نا انڈیا کی طرف سے، تو یار یہ ہوتا کہ جی انڈیا تو ہمارا ایک وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارا دشمن ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارے پچھلے 75-77 سال سے ایشوز چل رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ موجود ہے، اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، انڈیا کے ساتھ لڑائی تو چل رہی تھی، وہ تو ٹھیک ہے چلتی تھی، لیکن ایران نے پاکستان پہ اس طرح سے حملہ کر دیا، اور ایسے وقت میں کر دیا کہ جب پوری دنیا میں جو اسلامی ممالک ہیں ان کی یونٹی کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ جس وقت ایک اسلامی ملک پر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ یہودی ملک کی طرف سے بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں اس کو آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور ساتھ حملے یہاں پہ کر رہے ہیں، تو اور یہ حملے کرنے کا جو جواز ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جس جگہ پہ اٹیکس کیے گئے ہیں یہاں پہ ایسے لوگ پناہ گاہ بنا کے بیٹھے تھے، یا یہاں پہ چھپ کے بیٹھے تھے، یا یہاں پہ موجود تھے جو ایران میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں یا ملوث تھے۔ تو سر اس کا طریقہ کار کا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران نے یہ الزام عائد کیا ہے، اس حوالے سے کوئی شواہد بھی تو سامنے آنے چاہیے نا۔ میں کسی ملیٹنٹ گروپ کی سپورٹ نہیں کرتا، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے خلاف کسی قسم کا بھی وہ جنگجو عزائم ہو کسی کے بھی، اس کے خلاف طاقت سے آپ جو ہے وہ کارروائی کریں، لیکن وہ کارروائی پاکستان کی فورسز کی طرف سے کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی ایران، افغانستان یا انڈیا یا کوئی اور ملک اس طرح کی کارروائی کرے تو وہ میری داخلی خود مختاری پہ حملہ تصور کیا جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر ایران کا یہ جواز تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تو کیا پھر کل انڈیا جو ہے وہ اس بنیاد پہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا؟ یہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے آج کے دن تک ابھی تک بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے سر۔
ہم نے پھر بھی خیال کیا کہ ایران جو کہ ایک اسلامی ملک ہے ان کی طرف سے اس طرح کی حرکت یہ بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے. طریقہ کار یہ نہیں ہے. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی شواہد ہیں, کوئی چیزیں ہیں, آپ شیئر کریں, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان پر اعتماد کریں. اگر کوئی ایسی شخصیت, کوئی ایسا ادارہ, کوئی ایسی تنظیم یہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے کہ جو ایران میں ایشوز کریٹ کر رہی ہے, وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں اگر ملوث ہے, تو اس کے خلاف کارروائی کرنا جو ہے وہ پاکستان کی فورسز کا کام ہے, نہ کہ ایران کا کام ہے. یہ جو کام کیا گیا ہے, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے جو عوام ہے وہ کیا سوچیں گے کہ سر یہ کیا طریقہ کار ہے. آپ نے پاکستان میں آ کے جو ہے وہ اس طرح میزائل اٹیک کر دیے, آپ ہمیں جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کی طرف سے اس پہ ابھی تک کوئی اس طرح کا رسپونڈ نہیں دیا گیا. اگر میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اگر انڈیا ہوتا نا تو سر یہ رسپونڈ نہ آتا. انڈیا نے تو میاں نواز شریف کے دور میں وہ کیا کیے تھے, اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے. تو پاکستان نے کہا کہ سر یہ ہمارا دشمن ہے. اگر خطے میں یہ اعلان کرے کہ میں ایٹمی پاور ہوں, میں ایٹمی طاقت ہوں, تو یہ تو خطے میں تھانے داری والی بات ہو جائے گی نا, کہ انڈیا کہے گا جی اسی تھانے دار ہیں. تو پاکستان نے اس کے جواب میں 5 کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کیے تھے اور اعلان کیا تھا کہ ہم بھی پوری دنیا کی جو 7ویں ایٹمی قوت ہیں وہ ہم ہیں. تو انڈیا کا وہ جو تھانے داری والا دعویٰ تھا وہ تو ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد انڈیا کی طرف سے جتنی بار بھی اس قسم کے ایسی حرکتیں, ریسنٹلی آپ نے دیکھا نہیں, یہ جو انڈیا کے طیارے پاکستان میں گھسائے تھے اور پاکستان میں جو انہوں نے کارروائی کی, پھر اس کے بعد پاکستان نے جو سرپرائز دیا اور انڈیا کا طیارہ بھی مار گرایا. ان کا پائلٹ ابھی نندن جو ہے وہ پاکستان نے یہاں سے گرفتار بھی کیا. یہ اسی لیے کیا گیا تھا نا کہ ہم انڈیا کی کسی قسم کی تھانے داری کو قبول نہیں کریں گے اور انڈیا کو اس کا منہ توڑ جواب ملے گا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے تب بھی ابھی نندن کو واپس بھیج دیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, یہ اچھا فیصلہ تھا کہ پاکستان نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور انڈیا کو اس کی جارحیت کا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی دنیا کو پیغام بھی دیا کہ ہم پرامن قوم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسائل کو بات چیت سے, ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے, جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن ایران کے معاملے پر بھی پاکستان نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا ہے اور اس میں ہمیں وہ شدت نظر نہیں آ رہی جو انڈیا والی ہے. لیکن چونکہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے تو لہٰذا ضبط سے کام لیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے اس پہ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. چین نے فوری طور پہ جو رسپونڈ کیا ہے, ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے دونوں ممالک سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ ضبط سے کام لیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, معاملات کو خراب نہ کیا جائے. اور یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کو مل بیٹھ کے کسی ڈائیلاگ کے ذریعے جو ہے کسی حل کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سچویشن میں سعودی عرب کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے. سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس کے پاکستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور کئی سالوں کے بعد ایران کے ساتھ بھی اس وقت سعودی عرب کے جو ہے وہ اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد انہوں نے ایران سے متعلق جو سعودی عرب کی پالیسی تھی اس کو چینج کیا ہے. تو وہ پالیسی چینج ہونے کے بعد سعودی عرب اور ایران میں دوستی کے رشتے جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ان کا جو کردار ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب اور OIC ان سمیت دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اس پر فوری طور پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ایران کی طرف سے اپنے اطراف کے جو دوست ممالک ہیں, جو ہمسایہ ممالک ہیں, پاکستان, شام اور عراق, یہاں پہ اس قسم کے جو اٹیکس کیے گئے ہیں ان کا رد عمل اگر آئے گا تو سر یہ ایک ایسی خوفناک جنگ کا آغاز ہوگا جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو یہ چاہے گا کہ اس خطے میں آگ بھڑک اٹھے, اور آگ اگر بھڑکے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ تو سر میرا خیال ہے کہ فائدہ تو پھر انہی کو ہوگا کہ جو آج بھی اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں, جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ یہودی لابی کر رہی ہے پوری کی پوری.
برطانیہ کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے نا، ان کی حکومتیں، عوام نہیں، تو یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ لگنے والی آگ کا فائدہ بھی انہی کو ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے تہران کا دورہ کیا، تو اپنے اس دورے کے دوران عمران خان نے وہاں پہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ یار حیرت نہیں ہے؟ مطلب میں خدا کی قسم یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی اس ویڈیو میں عمران خان کا ذکر ہی نہ کروں، کیونکہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان اور ریاست کے خلاف جو جو کام کیے ہیں نا، وہ باعث شرم ہی ہے۔ ایک بندہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے وہاں پہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے۔ کن بنیادوں پہ آپ نے تسلیم کیا؟ یعنی کہ ہاں اگر یہ بات ہوتی بھی ہے تو سر یہ باتیں ہوتی ہیں کمروں کے ڈرائنگ رومز کے اندر، جہاں پہ حکومتیں آپس میں جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے تو وہاں پہ میڈیا کے سامنے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ایران کے عوام جو ہے ان کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ ہاں ہاں پاکستان سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑا نا عجیب قسم کا کام انہوں نے کیا، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھی ان کی میچورٹی کا لیول، ان کو سفارتی آداب تک کا علم نہیں ہے۔ تو یہ جو اس کو کھلنڈرا کہتے ہیں نا، نواز شریف صاحب واقعی کھلنڈرے والا کام کیا۔ دوسری طرف مجھے یاد آ رہا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف فوجی ڈکٹیٹر تھے، وہ ان کے دور میں ایک انڈین ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا پارلیمنٹیرینز کا، جس میں انڈیا کے معروف سیاستدان وہ کیا نام تھا ان کا، لالو پرساد یادو بھی شامل تھے۔ تو پاکستان کے ایک اپنے ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام کے دوران ان سے انڈیا کی پولیٹیشین کے متعلق سوال ہوا کہ وہاں پہ جو سیاست تھی، ظاہر ہے لالو پرساد یادو اور اس وقت کی جو حکومت تھی ان کے مابین جو ہے وہ ٹسل بازی چل رہی تھی۔ بی جے پی کی آئی تھنک اس وقت مرکز میں حکومت تھی اور لالو پرساد یادو اپوزیشن میں تھے، تو وہاں پہ ان کا آپس میں جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کا ایک شدید تناؤ تھا۔ تو یہاں پہ لالو پرساد یادو سے اس کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اور اپوزیشن کے معاملات کو لے کے سوال کیا گیا تھا، تو لالو پرساد یادو نے کہا تھا کہ سر میں اپنے گھر کی لڑائی گھر کے اندر لڑتا ہوں، میں باہر آ کے لڑائی نہیں لڑنا چاہتا۔ میرے یہاں پہ آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن کے متعلق کوئی سوال ہے وہ پوچھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔ انڈیا کے اندر میرے دوسری سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ایشوز ہیں، کیا تنازعات ہیں، اس پہ بات میں وہاں پہ انڈیا میں کروں گا۔ یہ ہوتی ہے میچورٹی۔ آپ دیکھیں کہ ان کا اور ہمارے بندوں کا۔ اور بالکل آخر میں صورتحال مجھے جو لگ رہی ہے کہ سر یہ جو معاملات بگڑتے جا رہے ہیں نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں اس کے ہمیں کہیں اور طرف سے اثرات دکھائی دینا پڑ جائیں، کیونکہ اگر پاکستان اور ایران کے مابین کشیدگی بڑھے گی تو یہاں پہ آپ کو پاک ایران بارڈر پہ جو ہے وہ جو ہماری فوج ہے اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں ان کی پھر ڈپلائمنٹ زیادہ ادھر چلی جائے گی، تو یہ الیکشن میں کوئی ایشوز تو نہیں پیدا ہو جائیں گے؟ ویسے ابھی تک مجھے لگتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن سر جس طرح سے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں نا، تو شکوک و شبہات جو ہے وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں ایک تو ہمارا انٹرنل ایشو جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے، اس سے پہلے بھی ہے، تو الیکشن کے انعقاد کے دوران اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا، تو پھر الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے ایشو تو پیدا ہوتے جائیں گے نا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ سر دو بڑے ملک ہیں اسلامی ملک، بلکہ 4 ملک ہیں یہ، تو اگر ان میں لڑائی بڑھ گئی تو پھر نتیجہ کیا ہوگا اور فائدہ کون اٹھائے گا؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں انہیں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور اس معاملے پر جو آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران نے کسی کے اعلیٰ کار کا کردار ادا کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ سب کے سب جو ہے وہ احساس ذمہ داری پیدا کریں اور اس آگ کو ٹھنڈا کریں، ورنہ پھر نقصان سارے دے ہی ہونا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔